بسم اللہ الرحمن الرحیم 14 اگست سن 1947 اور آج 14 اگست سن 2025 آج دنیا بھر میں 78واں یوم جشن آزادی پاکستان منایا جا رہا ہے اور میں عالم اسلام کو 78واں یوم جشن آزادی پاکستان کے دن کی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اس موقع پر ہمیں اور دنیا بھر کے مسلمانوں کو یوم تشکر باری تعالیٰ منانا چاہیے، نہ کہ گانا بجانا، بے حیائی، فحاشی، اریانی، پیسے کا ضیاع، موٹر سائیکلوں کی ون ویلنگ، لوگوں کو تنگ کرنا، شور کرنا، راستے بند کرنا، روڈ بلاک کرنا، گناہ کرنا، اس طرح کی کئی جرائم۔ ایسے لوگوں کو یاد کرنا چاہیے کہ قیام پاکستان کے وقت جن لوگوں نے قربانیاں دی وہ صرف وقت کی قربانی نہ تھی، نہ صرف جان اور مال کی قربانی تھی، بلکہ اپنی ماؤں، بہنوں اور بیٹیوں کی قربانی دی۔ اپنی آنکھوں کے سامنے ان کی عزتیں لٹتی ہوئی دیکھی۔ نوجوان لڑکیوں کو ان کی ماؤں کے سامنے اجتماعی ہوس کا نشانہ بنایا گیا، اجتماعی زیادتی کا نشانہ بنایا گیا۔ 15 اگست کو امرتسر کی گلی کوچوں میں سکھوں کے ایک ہجوم نے برہنہ مسلمان عورتوں کا جلوس نکالا، ان کی آبرو ریزی کی اور پھر بعض کو کرپانوں سے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا اور بعض کو زندہ جلا دیا گیا۔ عورتیں اپنی عزتیں بچانے کے لیے نہروں میں چھلانگیں لگا کر اپنی جانوں کا نذرانہ دیا۔ ٹرینوں اور مسجدوں میں عورتوں سے زیادتی کر کے انہیں قتل کر دیا گیا۔ ایک مسجد میں 46 برہنہ لاشیں پڑی تھیں جن کے گلے کٹے ہوئے تھے، ان سے پہلے زیادتی کا ان کو نشانہ بنایا گیا۔ جوان لڑکیوں کو اور عورتوں کو وحشیانہ آبرو ریزی کے بعد ذبح کر دیا گیا، جلا دیا گیا یا باندیوں کی طرح گھروں میں ڈال دیا گیا۔ ان کے گھر لوٹ لیے گئے۔ 10 لاکھ سے زائد مسلمان مرد، عورتیں، بچوں اور بوڑھوں کو شہید کیا گیا۔ لاکھوں زخمی اور لاکھوں عمر بھر کے لیے معذور ہو گئے۔ 1.5 لاکھ کے قریب جوان مسلمان لڑکیاں اور عورتیں اغوا کر لی گئیں۔ 70 سے 80 لاکھ مسلمان ہندوستان کے مختلف علاقوں سے راستوں میں اپنے پیاروں کو گنواتے، کٹواتے، مرتے اور مارتے خالی ہاتھ پاکستان ہجرت کر گئے۔ اور آج تم کس طریقے سے جشن آزادی منا رہے ہو؟ آج کون سا پیغام اس ملک پاکستان کے جوانوں کو دے رہے ہو؟ اس وقت کتنے لوگوں کے گھروں کو نذر آتش کیا گیا۔ ایک عورت کی گود میں 5-6 ماہ کا معصوم بچہ تھا۔ سکھوں نے اس کی ماں سے وہ بچہ چھین کر اوپر اچھالتے اور تلوار سے اس کو 2 ٹکڑے کر کے اور اس ماں کو کہتے کہ یہ لو تمہارا پاکستان، اور بعض بچوں کو اوپر اچھالتے اور نیچے نیزے پر لے لیتے اور ان کی چیخوں سے عرش لرز اٹھتا تھا اور وہاں چیخ چیخ کر اپنی جان دے دیتے۔ 9 ستمبر کو دہلی کے واٹر ورکس میں فیروز شاہ کے کوٹلہ کے درمیان کم از کم 10,000 لاشوں کا ڈھیر لگ چکا تھا جو ٹرکوں میں بھر بھر کر وہاں لائی گئی تھی۔ شام کو 7 بجے ان تمام لاشوں کو پیٹرول سے جلا دیا گیا۔ ارے تم کون سی جشن آزادی ملک پاکستان کے اندر منا رہے ہو اور کون سا پیغام ان نوجوانوں کو دے رہے ہو؟ کیا ہمارے آباؤ اجداد نے جس مقصد کے لیے اپنی جانوں کا نذرانہ دیا، قربانیاں دی، اپنی عزتیں اور عصمتیں لٹوائیں، اپنی ماؤں، بہنوں اور بیٹیوں کی عزتیں دی، کیا یہ سب کچھ کس سیکولر معاشرے کے قیام کے لیے تھا؟ میرے بھائیوں اور دوستوں، کچھ سوال اٹھتے ہیں کہ کیا یہ سب کچھ کسی معاشی تحفظ اور ترقی کے لیے تھا؟ کیا پاکستان میں ہندوستان کی نسبت زیادہ شہد اور دودھ کی نہریں بہہ رہی تھیں؟ کیا پاکستان کا مطلب لا الہ الا اللہ اس مقصد کے لیے تھا جو آج ہم کر رہے ہیں؟ جو مقصد ہم نے حاصل کرنا تھا، کیا وہ مقصد حاصل کر چکے ہیں؟ کیا یہ وہی پاکستان ہے اور ویسا ہی پاکستان ہے جس کا خواب ہمارے آباء و اجداد نے دیکھا تھا؟ کیا ہم نے ان کے خوابوں کا پاکستان بنا کر ان کی پاکستان کے لیے دی گئی جان، مال اور عزتوں کی قربانیوں کا قرض چکا دیا ہے؟ کیا جو آج ہم کر رہے ہیں یہ ان شہیدوں کے خون سے غداری نہیں ہے؟ کیا جن کی گردنیں کٹی، اعضاء کٹے، پیٹ پھٹی، عصمت لوٹی، ہماری ماؤں، بہنوں، بیٹیوں کی عصمت لوٹی، جو نیزوں، تلواروں اور کرپانوں اور برچھیوں سے پروئے معصوم بچے، کیا ہمیں معاف کر دیں گے؟ میرے بھائیوں اور دوستوں، آج کا دن ہمیں تلاوت قرآن مجید، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود پاک کا نذرانہ اور تقاریر کرنی چاہیے۔ قائد اعظم محمد علی جناح کی سیرت پر، ان کی ایمانداری پر، ان کا انصاف، ان کا نظم و ضبط، فیتھ، یونٹی اینڈ ڈسپلن پر، تاکہ ہماری آنے والی نسلیں اپنے قائد
اپنے لیڈر کے نقش قدم پر چلیں، اپنے بچوں کی صلاحیتوں کو اس طرف لائیں تاکہ یہ نسلیں آنے والے وقتوں میں بہادر، ایماندار، انصاف پسند اور لیڈر بنے، نہ کہ گانے بجانے والے بنے۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ہم نے پاکستان کا مطالبہ اس لیے نہیں کیا کہ ہم زمین کا ٹکڑا حاصل کر لیں، بلکہ اس لیے کیا کہ ہم دین متین کے اصولوں کو آزما سکیں، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات پر زندگی بسر کر سکیں، ہم حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت مطہرہ پر زندگی گزار سکیں، ہم کھلے عام دین متین کی خدمت کر سکیں، ہمیں کوئی روک ٹوک والا نہ ہو۔ لیکن آج اسی ملک کے اندر، اسی اسلامی جمہوریہ پاکستان کے اندر، اسی قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے بنائے ہوئے پاکستان کے اندر شراب کی اجازت تو کھلے عام دی جا رہی ہے اور مسجدوں کو گرایا جا رہا ہے۔ جن لوگوں نے مسجد اقصی کا تحفظ کرنا تھا، وہی لوگ اپنے ملک کی مسجدیں گرا رہے ہیں۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، یہ وہ پاکستان نہیں ہے جو قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ہمیں دیا تھا۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، ہمیں سوچنا چاہیے کہ یہ قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ہمیں ملک پاکستان کس لیے لے کر دیا، کس لیے بنا کر دیا، اور کس دن بنا کر دیا، کس مہینے کے اندر بنا کے دیا۔ رمضان المبارک کا مقدس مہینہ تھا، مقدس دن جمعرات کی رات، جمعے کی رات تھی، اور جمعے کا دن اس ملک پاکستان کا پاک خطہ ہمیں نصیب ہوا۔ آج ہمیں چاہیے کہ ہم اس کے اندر دین اسلام کا بول بالا ہو، اسی کے اندر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قانون کے مطابق زندگی بسر کرنی چاہیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کے مطابق زندگی بسر کرنی چاہیے۔ ہم اگر قرآن مجید ضابطہ حیات جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں کتاب دی، اس پر اگر اس کے احکامات پر ہم عمل کریں، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت مطہرہ پر عمل کریں، تو ہم دیکھنا پھر اس ملک کے اندر ہمیں برتری کیسے حاصل ہوتی ہے، کفر اس ملک سے اور اس ملک کے باشندوں سے کیسے لرز اٹھتا ہے۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، ہمیں چاہیے کہ ہم اس ملک پاکستان کے اندر ایک مضبوط قوم بنیں۔ اللہ تبارک و تعالی اس ملک کا اور تمام امت مسلمہ کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔